الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یراہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یراہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم مضمون کا مطالعہ کریں گے۔ عنوان ہے زندگی ایک خاموش سبق۔ زندگی ایک خاموش سبق۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی ذات سے دنیا میں کیا پھیل رہا ہے اور لوگ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ برائی یا بھلائی؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی خواہ کسی حیثیت کا ہو اور علم و مرتبے کے لحاظ سے کسی بھی مقام پر ہو، اس کی ذات سے یا برائی پھیلتی ہے یا بھلائی۔ اس کو دیکھ کر یا تو لوگوں میں نیکی اور بھلائی کے جذبات امٹتے ہیں یا برے کاموں کی رغبت ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے تعلقات اور اثرات کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ دوست و احباب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا وہ ماتحت ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، کچھ لوگ اس کو بڑا مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کے بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے پڑوس میں بستے ہیں، کچھ شریک کار ہوتے ہیں، اور یہ سبھی لوگ اس کی زندگی سے اچھا یا برا کچھ نہ کچھ اثر ضرور لیتے ہیں۔ وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کی زندگی، اس کے شب و روز کا عمل اور اس کا رویہ لوگوں پر اثر ڈالتا ہے، اور لوگ اس سے اچھا یا برا اثر قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سوچئے، آپ بھی اس طرح کے بہت سے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے آپ کے بھی تعلقات ہیں، اور فطری طور پر آپ کے اثرات کا بھی ایک دائرہ ہے۔ آپ سے گوناگون تعلق رکھنے والے یہ سب لوگ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں، اور آپ کی زندگی ان پر کیا اچھا یا برا اثر ڈال رہی ہے۔ آپ کی بات چیت، افکار و خیالات، مشغلے، دلچسپیاں، دوڑ دھوپ، حوصلے، ارادے، تمنائیں، آپ کا سلوک، آپ کا رویہ، غرض بحیثیت مجموعی آپ کی زندگی لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے، اور آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی ایک خاموش سبق ہے جو ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے، اور اپنے وقت پر دہرایا جائے گا۔ یہ حقیقت تو سورج سے زیادہ روشن ہے کہ اچھائی ہو یا برائی، اس کا ایک لازمی انجام ہے۔ جس طرح یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ گردن کٹ کر الگ گر جائے اور آدمی نہ مرے، ٹھیک اسی طرح یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ ایک برائی کی جائے اور اس کا برا انجام سامنے نہ آئے، یا کوئی نیکی کی جائے اور اس کا نیک انجام نہ ہو۔ زمین کے سینے پر جہاں کہیں کوئی برائی یا بھلائی ہو رہی ہے، زمین و آسمان کی فضا اس کا انجام محفوظ کر رہی ہے، اور آدمی چاہے یا نہ چاہے یہ انجام لازماً اس کے سامنے آئے گا۔ نہ اس انجام سے بچ کر کوئی شخص زمین و آسمان کے دائرے سے کہیں بھاگ سکتا ہے، اور نہ اس انجام کو سامنے آنے سے کوئی چیز روک سکتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ میرے دوستو، پھر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ آپ صرف اس نیکی یا بدی کا انجام دیکھیں گے جو آپ نے خود اپنے ہاتھوں کی ہوگی، بلکہ آپ کی ذات سے جو برائی بھی پھیلی ہے، اور آپ سے متاثر ہو کر جن جن لوگوں نے بھی کوئی برائی کی ہے اور کرتے رہیں گے،
ان سب کی ذمہ داری میں بھی آپ شریک ہیں۔ اس برائی میں مبتلا ہونے والے تو اپنی برائی کی سزا پائیں گے ہی، لیکن ان سب کے برابر سزا آپ کو بھی بھگتنا ہوگی، کیونکہ آپ اس برائی کے محرک بنے اور آپ نے اپنے قول و عمل سے اسے جنم دے کر لوگوں تک منتقل کیا۔ اسی طرح اگر آپ کی ذات سے کوئی بھلائی پھیلی ہے اور آپ سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے اور دوسروں تک پہنچایا، تو یہ لوگ تو اپنی نیکی کا بدلہ پائیں گے ہی، آپ بھی ان سب کے برابر اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، کیونکہ آپ کی ہی ذات سے وہ نیکی پھیلی ہے اور آپ ہی نے لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا ہے۔ اس اصولی حقیقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: جس کسی نے بھی لوگوں کو کسی نیکی کی طرف بلایا تو ایسے شخص کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا جو اس نیکی پر عمل کریں گے، اور اس سے نیکی پر عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس کسی نے لوگوں کو کسی برائی اور گمراہی کی طرف بلایا تو اس آدمی کو ان تمام لوگوں کے برابر سزا دی جائے گی جو اس برائی میں مبتلا ہوں گے، اور اس سے برائی کرنے والوں کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی۔ رواہ المسلم۔ حدیث میں خدا کا لفظ استعمال اس میں عام ہے، یعنی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی اچھی بات یا نیک کام۔ اسی طرح من کا لفظ بھی عام ہے، کرنے والا خواہ کوئی ہو، کسی حیثیت اور کسی مرتبے کا شخص ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی کو نیکی کی بات بتا دے یا اپنی حرکت و عمل سے کسی بھی نیک کام کی طرف متوجہ کر دے، تو رہتی دنیا تک جو لوگ بھی اس نیکی پر عمل کریں گے ان سب کے اجر و ثواب کے برابر اس شخص کو اجر و ثواب دیا جائے گا جس نے سب سے پہلے اس نیکی اور بھلائی کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اور داعی اول کے زبردست اور بے پایاں اجر سے ان لوگوں کے اجر و ثواب میں قطعاً کوئی کمی نہ ہوگی جو اپنے اپنے وقت میں اس نیکی پر عمل کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنے قول و عمل سے برائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی تو قیامت تک جو لوگ بھی اس برائی میں مبتلا ہوں گے ان سب کی سزا کے برابر اس شخص کی سزا ہوگی جس نے سب سے پہلے اس برائی کی طرف لوگوں کو بلایا، اور اس داعی اول کی زبردست سزا سے ان لوگوں کی سزا میں ہرگز کمی نہ ہوگی جو اپنے اپنے وقت میں اس گناہ کا ارتکاب کریں گے اور اس گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ یہ حدیث ایک مومن کو جھنجھوڑتی ہے کہ وہ ہر وقت چوکنا رہے اور غفلت کی زندگی نہ گزارے، اپنی بات چیت، اخلاق و اعمال اور مشغولیتوں پر نگاہ رکھے، اور ہر وقت یہ سوچتا اور جانچتا رہے کہ اس کے قول و عمل اور سرگرمیوں سے لوگ کیا سیکھ رہے ہیں، اس کی ذات سے کیا پھیل رہا ہے، اس کی کتاب زندگی لوگوں کو کیا سبق دے رہی ہے، اور اس کو دیکھ کر لوگ برائیوں اور گناہوں کی طرف لپک رہے ہیں یا بھلائیوں کی طرف۔ اگر کوئی ایک برائی بھی خدا نخواستہ اس کی ذات سے پھیلتی ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اس کی سزا بڑھتے بڑھتے اتنی ہو سکتی ہے کہ سارا اعمال نامہ سیاہ ہو جائے، اور اسی طرح اگر اس کی ذات سے کوئی نیکی پھیلتی ہے تو اس کا اجر و انعام بڑھتے بڑھتے اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کا پورا اعمال نامہ روشن ہو جائے۔ ایک مومن کی انتہائی تمنا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا اعمال نامہ روشن ہو، نیکی کے کاموں میں سب کے لیے نمونہ ہو، اس کی زندگی سے نیکی کی روشنی پھیلے۔ قرآن حکیم میں مومنین کی ایک دعا نقل کی گئی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں ارشاد ہے، اور اے پروردگار ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ زندگی کے جس معاملے میں جو شخص امام اور پیشوا بنتا ہے وہ اپنے پیچھے والوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ نماز میں جس شخص کو آپ اپنا امام بناتے ہیں، جب تک نماز میں ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے وہی آپ کرتے ہیں۔ جب وہ کھڑا ہوتا ہے آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ جھکتا ہے آپ بھی جھک جاتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے آپ بھی سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ غرض آپ ہر حرکت میں اسی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور کوئی حرکت اس کے خلاف نہیں کرتے۔ مومنین کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے اور ایسا نیک بنا دے کہ ہم نیک لوگوں کے لیے نمونہ ہوں، ہمیں دیکھ کر وہ نیکی اختیار کریں اور نیکی کی طرف لپکیں،
ہم بدکاروں اور نافرمانوں کے لیے نمونہ نہ ہوں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی نیکی اور بھلائی کے لیے ہماری ذات مثال رہے، ہم نیک کاموں سے یاد کیے جائیں اور ہماری ذات سے ایسی نیکیاں پھیلیں کہ ہم نیک لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ بنیں۔ مرنے کے بعد جب ہم رخصت ہوں تو نیک کاموں کے لیے ہماری مثال دی جائے، برے کاموں کے لیے ہماری مثال نہ دی جائے۔ مومن کی یہ انتہائی تمنا اسی وقت پوری ہو سکتی ہے اور اس کی دعا میں اسی وقت اثر پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اس کی زندگی اس کی تمنا کی سچی تصویر ہو اور اس کی زندگی سے ثبوت ملے کہ واقعی دعا کے یہ الفاظ دل سے نکلی ہوئی آواز ہے اور یہ تمنا واقعی اس کے دل کی گہرائیوں میں کروٹیں لے رہی ہے۔ لیکن اگر معاملہ کچھ اور ہو، اس کی زندگی کا رخ اس تمنا کے خلاف ہو، اس کی دوڑ دھوپ اس دعا کی تردید کر رہی ہو اور محض زبان سے وہ اس دعا اور تمنا کے الفاظ دہرا رہا ہو، تو ظاہر ہے اس کی دعا اس کے خلاف شہادت ہوگی اور اس کی تمنا خود اس کا مذاق اڑائے گی۔ اگر آدمی واقعی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس سے لوگ نیکی سیکھیں، اچھے ناموں سے اس کو یاد کریں اور اس کی زندگی سے نیکی کی رغبت ہو، تو اسے اپنی زندگی بھی ایسی ہی بنانی ہوگی اور اپنی زندگی سے اس نیک خواہش کا ثبوت دینا ہوگا۔ اور اگر وہ برے کام کر کے یہ خواہش رکھتا ہے کہ لوگ اس سے نیکی کا سبق لیں اور اچھے الفاظ سے اسے یاد کریں، تو وہ عقل و دماغ کی کسی سخت بیماری میں مبتلا ہے، جس کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس روش پر پوری طرح پرہیز کرے۔ ایک مشہور صحابی حضرت حرملہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک کام کرو اور برے کاموں سے بچو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پیچھے لوگ تمہیں اچھے ناموں سے یاد کریں تو اپنے اندر ایسی ہی خوبیاں پیدا کرو، اور جن برائیوں کے ساتھ تم اپنا ذکر پسند نہیں کرتے ان برائیوں سے دور رہو۔ کون اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی زندگی سے لوگ برا اثر قبول کریں اور اس کی ذات لوگوں میں برائی پھیلنے کا ذریعہ بنے؟ ہر مومن اپنے سینے میں یہی پاکیزہ خواہش رکھتا ہے کہ لوگ اسے اچھے ناموں سے یاد کریں، اس کی زندگی سے اچھائی اور بھلائی سیکھیں اور اس کی شخصیت بھلائی پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ لیکن خواہش کتنی ہی پاکیزہ ہو، محض خواہش کا کوئی حاصل نہیں اگر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ عملی جد و جہد کا حق ادا نہ کریں۔ اگر آپ کی دوڑ دھوپ کا مرکز نیکی اور بھلائی نہیں ہے، آپ کی محفلوں میں نیکی اور بھلائی کے تذکرے نہیں ہیں، آپ کی مشغولیتوں میں ایمان کے تقاضوں کی جھلک نہیں ہے، آپ کے افکار و خیالات میں اسلامی رنگ نہیں ہے، آپ کے گھر دینداری کے ہمہ وقتی مدرسے نہیں ہیں، اگر آپ کے کاروبار اور کارخانوں میں اسلامی احکام و آداب کا پاس و لحاظ نہیں ہے، اور آپ دینی اصول و احکام سے آزاد، خود سری اور خود رائی کی زندگی گزار رہے ہیں، یا خود خدا نخواستہ سرکشی اور نافرمانی کی روش پر گامزن ہیں، تو آپ کی زندگی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، لوگوں کو برا سبق پڑھا رہی ہے اور آپ لوگوں کو بری راہ پر لگانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی یہ خواہش پاکیزہ خواہش ہے کہ آپ کو لوگ نیکی کی مثال بنائیں، اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب آپ کو دیکھ کر بے اختیار لوگوں میں نیکی کی تڑپ پیدا ہو، بھلائی کا شوق ابھرے اور آپ کی کتاب زندگی شب و روز خاموش تبلیغ و تلقین میں برابر مصروف رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔